أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته خلق الخلق من غير غبية. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين وجد المعصومين أبي القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. صدق سلسلے کی 21ویں مجلس میں آپ حضرات تشریف فرمائے اور ہمارے حصے کی یہ چوتھی مجلس ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ہم اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عالمین میں کسی بھی عورت کا تصور فضیلت کے اعتبار سے ذہن بشر میں آئے مگر وہ اس انداز سے آئے کہ جب ہر عورت کی سرداری کا بیان ہو تو اس میں سب سے پہلی ہستی کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا. اور میں کل یہ بات عرض کر چکا کہ ماں جو اولاد پر فضیلت رکھتی ہے جناب سیدہ وہ شہزادی ہے کہ جو اپنی والدہ پر بھی فضیلت رکھتی ہے. اور یہ شیعہ عقیدہ ہے. کچھ علماء اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جناب سیدہ فضیلت کے اعتبار سے اپنی والدہ سے بھی آگے بڑھ چکی. کہ اہل سنت علماء بھی چند اس بات کے قائل ہیں. اب بحث کرنے کو اگر آپ بیٹھ جائیں تو کون سا موضوع ہے جو بحث سے خالی رہے؟ بھائی اگر اختلاف ہی کرنا ہے کسی بھی بات میں تو آپ کوئی بھی بات کریں, میں اختلاف کر کے آپ کی بات کو خراب کر دوں. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, کوئی بھی موضوع کائنات کا لے کر بیٹھ جائیے, کون سا ایسا موضوع ہے جس میں سب متفق ہیں؟ کوئی واقعہ کوئی میرے علم میں نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ میرے علم میں اضافہ فرمائیے. بھائی اللہ اتنا بڑا موضوع, اتنا حقیقی موضوع, اس پہ سب ایک نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, مطلب تحریہ کچھ کہہ رہا ہے, شیعہ حضرات کچھ کہتے ہیں, سنی حضرات کچھ کہتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں اور اس پہ اکثر میری بات پہ لوگوں کو اختلاف بھی ہو جاتا ہے, یہ کیا بات عباس علی ہادی صاحب کرتے ہیں. عام طور پہ لوگ یہی کہتے ہیں بھائی ان کا بھی وہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا, نہیں بھائی, ان کا خدا الگ ہے, ہمارا خدا الگ ہے. اب آپ پوچھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں, ان کا خدا الگ. میں عقیدے کے عنوان سے کہہ رہا ہوں, جو علم کلام میں ہمیں خدا پڑھایا جاتا ہے ان کے علم کلام میں وہ خدا مختلف ہے. اگر اس بات کو کسی مثال سے سمجھنا ہے تو آپ زیادہ کیوں دور جا رہے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے نہ خدا جسم رکھتا ہے, نہ خدا ہاتھ رکھتا ہے, نہ پیر رکھتا ہے, نہ چہرہ رکھتا ہے. اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے کہا خدا کے ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے آپ کو ایک مخصوص جگہ چاہیے,
اس لیے کہ ہاتھ کا تعلق مادے سے، جیسے آپ نے کہا اللہ کے ہاتھ ہے، تو اب آپ کے تو ذہنوں میں یہی ہے نا کہ ہاتھ ایسا ہوتا ہے، ایک انگلی، دو انگلی، یہ 5 انگلیوں پر مشتمل، اس حیت کو ہاتھ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ خدا کے بھی ہاتھ ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہیں، تو آپ نے تو اللہ کو محدود کر دیا۔ تو اب سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ہمارے ہاں کیا ہے کہ بھائی دیکھو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں ید اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، یہ در حقیقت اس کی قدرت کا بیان ہے، نہ کہ اس سے حقیقی مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کے چہرے ہیں ویسے اللہ کا چہرہ ہے، جیسے آپ کا ہاتھ ہے ویسے اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں ایسی ہستیاں موجود ہیں، ایسی ہستیاں موجود ہیں جن پہ صادق آتا ہے کہ یہ لسان اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے۔ اب جن کے پاس ایسی ہستیاں ہیں ہی نہیں، تو ان کو مجبوری میں کہنا پڑتا ہے نہیں بھائی اللہ کے تو ہاتھ ہے، اللہ کا تو چہرہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس عقیدے پر بھی اختلاف ہے۔ تو کیسے یہ ممکن تھا کہ جناب سیدہ کے موضوع پر اختلاف نہ ہوتا؟ ایک ایک چھوٹی چھوٹی جزی بات میں چلے جائیے، اختلاف در اختلاف، اختلاف در اختلاف۔ اب اسی موضوع کو لے لیجئے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت مریم کی فضیلت کی چھاؤں میں ہم فخر مریم پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جو پہلے دن سے کم وہ تو بولے، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر پھر اختلاف ہو گیا، یہ اتنا موضوع بنا لیا اور جناب سیدہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ جناب سیدہ کو تو نام قرآن میں نہیں ہے اور حضرت مریم کا نام قرآن میں ہے، تو اب یہاں پر بحث یہ شروع ہو گئی کہ جس کا نام قرآن میں ہو وہ افضل ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہو رہی ہے نا، بوجھل تو نہیں ہو رہی میری بات؟ کہنے لگے دیکھے بھائی جناب سیدہ کا نام تو قرآن میں کہیں نہیں ہے، اور حضرت مریم کا نام جا بجا کم سے کم 20 موقعوں پر قرآن میں حضرت مریم کا نام لیا ہے۔ تو ہاں چونکہ نام آ گیا حضرت مریم کا اس لیے وہ افضل ہو گئی۔ تو اب اگر آپ نے یہ بات کہہ دی تو پیچھے نہ ہٹیے کہ نام معیار بنے گا فضیلت کا، بھائی جس کا نام قرآن میں آ جائے وہ افضل ہو جائے گا اس سے جس کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ یہی مسلمان لے دے کر اس موضوع پہ ایسے پاگل ہوئے ہیں کہ بس جس کا نام آ جائے وہ افضل ہے، اور ہم سے بحث ہے علی کا نام قرآن میں دکھاؤ، امام حسن کا نام قرآن میں دکھاؤ، امام حسین کا نام قرآن میں دکھاؤ۔ یعنی قرآن میں اگر نام ہے تو ہم مانیں گے، نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ تو عجیب و غریب ضد ہو گئی نا کہ بھائی نام ہوگا تو مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ تو اگر نام ہونے کو قرآن میں آپ افضلیت کی دلیل جانتے ہیں تو قرآن اٹھا کر پڑھیے، سب سے زیادہ جس نبی کا قرآن میں ذکر ہے وہ آخری نبی نہیں حضرت موسیٰ ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ جتنا ذکر حضرت موسیٰ کا ہوا، نام ذکر سے مراد یہاں نام، جتنی بار اللہ نے موسیٰ کا نام لیا اتنا اپنے آخری نبی کا نہیں لیا۔ تو اب بنائیے عقیدہ، توجہ کیجئے تھوڑی سی۔ اب آپ کہیے چونکہ حضرت موسیٰ کا نام سب سے زیادہ ہے اس لیے حضرت موسیٰ افضل ہو گئے۔ تو اب یہاں پر آپ کو یہ کہنا پڑے گا نہیں، نام آ جانا دلیل نہیں بنتا فضیلت کے لیے، نام کا ہو دینا یا نام کا ذکر ہو جانا افضلیت پر دلیل نہیں کرتا۔ تو اب اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر یہ موضوع کہ سیدہ کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے سیدہ کے مختلف ناموں کو قرآن میں رکھا ہے، اس لیے حجاب رکھا ہوا ہے، پردے کی چھاؤں میں ذکر زہرا ہو رہا ہے۔ جسے آپ کوثر کہتے ہیں اسے آل رسول فاطمہ کہتے ہیں، جسے آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں اسے آل رسول فاطمہ کہتے ہیں۔ تو نام تو ہے مگر اللہ نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے کہ اس طریقے سے ہم ذکر زہرا کرتے رہیں گے۔ اب یہ کہ نام کیوں نہیں ہے تو ہمارے علماء اس بات پر متفق ہے اور سب نے یہی بات لکھی ہے کہ دیکھیے بڑے گھروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک انداز ہوتا ہے۔ اب جنہوں نے کبھی بڑی بڑی صحبتیں اٹھائی ہو، بڑے بڑے سلاطین کی خدمتوں میں پہنچے ہو تو وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ بڑے گھروں میں حرم کا نام نہیں لیا جاتا، گھر کی خواتین کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ کنیزوں کا نام لیا جاتا ہے۔
تو علماء نے کہا چونکہ جناب مریم بارگاہ خدا میں کنیز جناب سیدہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ لوگ کو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے جملہ سننے میں؟ اگر گھبراہٹ ہو رہی ہے تو بس میں اشارہ کر کے، چونکہ مجھے آگے جانا ہے صرف اشارہ کر رہا ہوں، جا کے وہ حالات دیکھیے جب جناب سیدہ کی دنیا میں آمد ہو رہی ہے اور حضرت خدیجہ تنہا ہے کہ کوئی قریش کی عورت نہیں آ رہی جو بی بی کا ہاتھ بٹائے، اور جناب سیدہ کی آمد کے وقت جناب خدیجہ کی مونس اور غمخوار ہو۔ ایسے میں جب بی بی خدیجہ نے اپنے آپ کو تنہا پایا تو دیکھا گھر میں ایک نور کی عماری اتری ہے اور اس میں سے 4 بیویاں باہر آئی ہیں۔ پہلی آ کر کہتی ہے میں آپ کی ماں حوا ہوں، دوسری کہتی ہے میں آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون ہوں، تیسری کہتی ہے میرا نام کلثوم ہے، میں حضرت موسیٰ کی بہن ہوں، اور چوتھی بی بی کھڑی ہوئی کہتی ہے میں مریم بنت عمران ہوں۔ اور جب یہ سوال کرے حضرت خدیجہ کہ آپ کیوں آئی ہیں تو پلٹ کر بیویاں کہیں اللہ نے ہمیں زہرا کی دایا بنا کر بھیجا، ہم جناب سیدہ کی دایا کی حیثیت سے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تو اب میں نے یہ بات اس لیے پڑھی تاکہ ذہن آمادہ ہو جائے کہ حضرت مریم کو اللہ نے جناب سیدہ کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہوا ہے اور یہ ان کا بڑا اعزاز ہے۔ بس بڑی صفتیں حضرت مریم کی قرآن میں ہیں، جن میں سے ایک لقب حضرت مریم کا ہے محدثہ۔ محدثہ کسے کہتے ہیں؟ محدثہ اسے کہتے ہیں جس پر فرشتہ آئے، جس پر فرشتہ آئے اسے کہتے ہیں محدث۔ اگر مرد ہے تو محدث، اگر عورت ہے تو محدثہ۔ اب جسے معلوم ہے اسے معلوم ہے آپ کی جناب سیدہ کے جو اللہ کی بارگاہ میں چند نام ہیں ان میں ایک نام ہے محدثہ۔ جناب سیدہ کا بھی ایک نام ہے محدثہ۔ اب پھر بحث ہو گئی، میں نے کہا نا ہر موضوع پہ اختلاف، اب اختلاف ہو گیا۔ بھائی محدث تو اسے کہتے ہیں جس پر فرشتے اترے، جس پہ فرشتے اترے اسے کہتے ہیں محدث۔ اور بہت سے لوگوں کے درمیان یہ بحث ہے کہ بھائی جس پر بھی فرشتے اترے اس کا نبی ہونا ضروری ہے، جس پہ فرشتے اترے غیر نبی پہ فرشتے نہیں اتر سکتے، یہ لوگوں کا عقیدہ ہے اور اسی پہ بحث ہو رہی ہے۔ تو جب آپ یہ والی آیت قرآن کی پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ نے مریم سے کہا، تو کیا آپ کے عقیدے کے مطابق مریم نبی ہے؟ کیا حضرت مریم نبی ہے؟ اس لیے کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ فرشتے جس پر اترے وہ نبی ہوتا ہے۔ چلیے یہ تو ایک حضرت مریم کا قصہ ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی، وحی ہوئی۔ اب اس میں بھی 2 قول ہے کہ اللہ نے دل میں یہ بات اتاری کہ فرشتے نے آ کر بتایا کہ صندوق بنا کر بچے کو بہا دیجئے، جو بھی ہے بات وہاں سے براہ راست آئی ہے۔ تو مادر موسیٰ تو نبی نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ رہے تو میں قرآن کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے حضرت سارہ کھڑی ہوئی ہیں اور ایسے میں فرشتے آ گئے اور آ کے کہنے لگے ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی۔ تو قرآن کہتا ہے پلٹ کے حضرت سارہ نے کہا ارے اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی، اور یہ جو میرے شوہر کھڑے ہیں ان کی بھی اتنی عمر بیت گئی، انہیں بھلا کیسے اولاد ہوگی؟ تو پلٹ کے فرشتوں نے کہا اَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا آپ اللہ کے امر میں تعجب کر رہی ہیں؟ مجھے تو بس یہ سمجھانا ہے سارہ سے فرشتے ہم کلام ہو رہے ہیں، حضرت مریم سے فرشتے ہم کلام ہو رہے ہیں، مادر موسیٰ سے فرشتے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کیا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ سارہ بھی نبی، مریم بی بھی نبی، اور مادر موسیٰ بھی نبی؟ آپ کا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم نبی ہیں، نبیہ ہے حضرت مریم، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن قرآن نے اس کی رد پہلے ہی کر دی، رسول کو مخاطب کر کے کہا ما ارسلنا قبلک، اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے کسی کو نبی نہیں بنا کر بھیجا الا رجال،
مگر بس مردوں کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا. یعنی اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ عورت نبیہ نہیں ہو سکتی. اب اگر جب عورت نبیہ نہیں ہو سکتی تو قرآن کی روح سے اس پہ فرشتے آ سکتے ہیں. جس پہ فرشتے آتے ہو اسے کہتے ہیں محدثہ. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ حضرت زہرا اس لیے محدثہ ہے کہ جناب سیدہ کے پاس فرشتے آتے ہیں. اور میں نے ابھی 2 دن پہلے یہ عرض کیا، یہ شاید کل کیا، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب جب محراب عبادت میں زہرا جاتی ہے 70,000 ملائکہ آتے ہیں، گھیرتے ہیں، پہلے سلام کرتے ہیں اور پھر جملہ کہتے ہیں اے سیدہ اللہ نے آپ کو طاہرہ بنایا، اللہ نے آپ کو چن لیا. تو اب فرشتوں کا سیدہ بی بی کو سلام کرنا بتا رہا ہے اور محو کلام ہونا بتا رہا ہے کہ سیدہ کے پاس فرشتے آتے ہیں. اور جس کے پاس فرشتے آتے ہو، ہم کلام ہوتے ہو، جس کی فرشتوں تک آواز پہنچتی ہو، اسے کہتے ہیں محدث. اب میں اس سے بڑا جملہ کیا کہوں، بہت آہستہ کہوں گا اور دیکھوں آپ کیسے آگے کی تقریر سننا چاہتے ہیں. ابھی تک لوگ اسی میں پھنسے ہیں کہ سیدہ محدثہ ہے کہ نہیں. جائیے کتابیں پڑھیے. امام نے کہا فضہ بھی محدثہ ہے، سلمان بھی محدث. حضرت سلمان کے لیے روایات میں ہے کہ سلمان محدث ہے، حضرت فضہ محدثہ ہے. تو اب ایک روایت اور سن لیجئے تاکہ جلدی سے میں آگے بڑھ جاؤں. محدث یا محدثہ جس پہ فرشتے آتے ہیں. تو آپ نے وہ سنا ہوگا، بڑا مشہور ایک موضوع ہے سیدہ بی بی کے حال پر، مصحف فاطمہ. سنا ہے نہیں سنا؟ سب نے سنا ہے؟ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں چونکہ آپ نے سنا ہے اور زیادہ میں یہاں ٹھہروں گا. مصحف فاطمہ کیا ہے؟ اس کے لیے روایت میں کیا لکھا ہے کہ جب رسول اللہ جا چکے اور سیدہ تنہائی میں بابا پر گریا کرتی تھی تو اللہ جناب سیدہ کا، اب کیسے میں یہ لفظ کہوں، مجبوری میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں کچھ لفظ مجبوری میں کہنے پڑتے ہیں. حضرت جبریل سیدہ کا غم دور کرنے کے لیے آتے تھے اور وہ باتیں کہ جس سے سیدہ کے دل میں کچھ ٹھنڈک پہنچے وہ بیان کرتے تھے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا، امام فرما رہے ایسے بار بار ہوتا تھا. اب اس پہ پھر بحث ہو گئی کہ بھائی یہ مصحف فاطمہ کیا ہے. امام نے کہا مصحف فاطمہ تمہارے قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے، لمبائی میں بھی چوڑائی میں بھی، مگر سنو اس میں قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں شیعوں کا قرآن، اختلاف شیعوں کا قرآن. حالانکہ امام کہہ رہے ہیں وہ قرآن نہیں ہے، قرآن وہی ہے جو سب کے گھروں میں سورہ فاتحہ سے سورہ الناس تک ہے، وہی قرآن ہے، یہ قرآن کے علاوہ ہے. اب اس میں کیا ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام نے کہا، اس راوی نے پوچھا ما فیہ، اس میں ہے کیا؟ امام نے کہا فیہ خبر ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے قیامت تک، اس میں سب کچھ موجود ہے، اسے کہتے ہیں مصحف فاطمہ. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جبریل زہرا کو بتاتے جاتے تھے اور علی اسے لکھتے جاتے تھے اور ایسے لکھ کر اسے محفوظ کر لیا. امامت کے اسباب میں، امامت کے سامان میں مصحف فاطمہ کو رکھ لیا گیا. اس جملے پہ جانے آپ کیسے جھومیں گے. امام نے فرمایا یہی تو مصحف ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، زمانہ ہمارا محتاج ہے. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، زمانہ ہمارا محتاج ہے. تو کہنے کی اجازت ہے کہ جس کی کتاب کی وجہ سے پورے عالمین امامت کی محتاج ہو جائے، اس کا وجود امامت کے لیے کیا ہوگا؟ اس شہزادی کا وجود امامت کے لیے کیا ہوگا؟ اب دیکھیے جب امام نے کہہ دیا اس میں سب کچھ ہے، قیامت تک آنے والے جو کچھ ہوگا اس میں سب ہے، تو اب اس میں سب سے مراد سب ہے. اور اتنا معلوم ہے ہمیں کہ اسے سن کر سیدہ کا غم دور ہوتا ہے. میں 100% نہیں کہہ رہا، میں تو احتمال دے رہا ہوں اور صرف تصور کر رہا ہوں. بہت ممکن ہے اس میں یہ بھی ہو جو اس وقت یہاں ہو رہا ہے. بھائی ہو سکتا ہے نا، اس لیے کہ قیامت تک کی سب خبریں تو سیدہ بی بی کو بتایا ہو. جناب سیدہ اللہ نے بتایا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا، آج تو منکر آپ کو جھٹلا رہے ہیں،
کل آپ کے آنے والی نسلیں، آپ کے چاہنے والے اس طرح امام باڑوں میں آپ کا غم منائیں گے، آپ کے فضائل سنیں گے۔ تو سیدہ کو تسلی ہوتی۔ اب اس کو آگے معصومین نے کیسے سمجھایا کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ جب مامون نے آپ کے امام سے کہا میں چاہتا ہوں آپ میرے بعد ولی عہد بن جائیں اور پوری خلافت میں آپ کے نام کر دوں اور آپ ہی سارا سلسلہ چلائیں، امام نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ امام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام نے کہا اس لیے کہ مصحف فاطمہ میں ایسا لکھا نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ رہے کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ یعنی وہ حدیث، وہ تحدیث کے جو جبریل سیدہ سے باتیں کر رہے ہیں، اس کو پورا جس شکل میں ڈھال دیا گیا اس کا نام ہے مصحف فاطمہ۔ اسی وجہ سے جناب سیدہ کہلائی محدثہ۔ اب مریم بھی محدثہ، جناب سیدہ بھی محدثہ، تو کوئی تو فرق ہونا چاہیے ان محدثہ میں اور ان محدثہ میں۔ بھائی اسی پہ تو منزل پر ہے نا ہم کہ دونوں ہستیوں کو جوڑ دیا جائے۔ مریم بی بی بھی محدثہ، جناب سیدہ بھی محدثہ، تو فرق کیا ہے؟ اب فرق سن لیجئے، کہیں آیت میں روایت میں یہ نہیں لکھا کہ فرشتے مریم بی بی کو آگے کے حالات سنا رہے ہو یا جو ماضی میں ہو گیا وہ بتا رہے ہو۔ مریم کے پاس آئے، یہ جملہ کہا جو مستقل ہم سرنامے میں پڑھ رہے ہیں یا دو تین باتوں میں جہاں عیسیٰ کی بشارت ہے بس وہ ذکر ہے، اس کے بعد کا کچھ ذکر نہیں۔ مگر سیدہ اس منہج پر محدثہ ہے کہ فرشتے ایک ایک بات جناب سیدہ کو سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، تو یہ ہو گیا لفظ محدثہ جو حضرت مریم کے پاس بھی ہے اور حضرت جناب سیدہ کے پاس بھی ہے۔ اب میں آیت کی طرف آ رہا ہوں جہاں کل کو تقریر میں نے روک دی تھی، وہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھیں حضرت مریم کا جہاں بہت سا ذکر ہے قرآن میں، وہاں اللہ نے ایک لفظ اور بی بی مریم کے لیے بطور شان مریم رکھا ہے۔ توجہ ہے سب کی میرے ساتھ؟ اب وہ کیا ہے؟ آیت آپ نے سنی ہوگی جب اللہ نے کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اب اللہ مخاطب کر کے لوگوں کو کہہ رہا ہے سنو، مسیح ابن مریم، یہ جو مریم کا بیٹا مسیح ہے یعنی عیسیٰ، یہ کچھ نہیں ہے سوا اس کے کہ رسول۔ مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہے سوا اس کے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور کیسے رسول ہے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے ان سے پہلے نبی گزرے، رسول گزرے، ویسے عیسیٰ ہے۔ اب ہے عجیب منظر، اور آگے بڑھ کے قرآن نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ اب آپ لوگ سننا ہی ایسے چاہ رہے ہیں تو میں تو اسی طرح سناؤں گا نا، آپ لوگ تھوڑا قریب ہوتے، اچھی شکلیں بناتے، قریب ہوتے، کچھ نعرے لگتے تو میں اس مزاج پہ تقریر کرتا۔ ابھی تک شاہ فیصل والے مزاج ہمارا سمجھے نہیں کہ بھائی میں کہہ کے تھک گیا، جیسے آپ چاہیں گے تقریر ویسے ہو۔ ابھی تک آپ ایسے ہی چاہ رہے تو ایسے ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا اگر جذبہ کچھ ہوتا اس طرح کا کہ تھوڑا جوش پر تقریر ہو تو تقریر جوش پر ہو۔ 25 منٹ کل رہ گئے، جلدی سے سن لیجئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور جو ماں ہے حضرت عیسیٰ کی، وہ کون ہے؟ سب بولیں صدیقہ۔ اور عجیب آیت ہے کانا یاکلان الطعام، اور وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے، دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ اب یہاں پر علماء نے کہا چونکہ حضرت مسیح کو عیسیٰ کو لوگ غلط نسبت دے رہے تھے اللہ سے، اور مریم بی بی کو نسبت دے رہے تھے اللہ سے، پتہ ہے نا نسبت کیا تھی؟ معاذ اللہ مریم اللہ کی بیوی نستجیر باللہ، اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اس کا رد ایسے کیا کہ دیکھو مریم تو خود کہہ رہی ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، خود مریم کہہ رہی ہے ہم اللہ کی عابدہ ہے، تو صدیقہ ہو گئی۔ اور جہاں تک رہ گیا خدا کہنا یا خدا کا بچہ اور زوجہ کہنا، تو یہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں، یہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں، ان کا کھانا بتا رہا ہے یہ بندے ہیں خدا نہیں ہے، یہ بندے ہیں خدا نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے شیعوں پہ الزام لگا ہوا ہے
کہ یہ امام حسین کو بھی خدا کہتے ہیں، مولا علی کو بھی خدا کہتے ہیں. بھائی اگر ہم خدا کہتے تو کربلا میں ان کی بھوک و پیاس پہ گریا کیوں کرتے؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ اللہ نے تو رد کیا یا قرآن طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اب آئیے اس آیت پر، مل مسیح ابن مریم، کچھ نہیں ہے مریم کا بیٹا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا رسول ہے جیسے پہلے رسول گزر چکے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی ماں صدیقہ تھی. یعنی مریم بی بی کا اسٹیٹس قرآن میں یہ ہے کہ وہ ہے صدیقہ، صدیقۃ الکبریٰ نہیں. ایسے سنیے تقریر تاکہ میں تھوڑا سا چارج ہو جاؤں. مریم بی بی بس صدیقہ ہے، یہ فیصلہ قرآن ہے. مگر جب جناب سیدہ کا ذکر ہوا تو نبی نے کہا ہیا صدیقۃ الکبریٰ، میری بیٹی صدیقہ کبریٰ ہے. اب میں بزرگوں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، اللہ سیدھا سیدھا کہہ دیتا مریم صدیقہ ہے، اللہ نے کہا نہیں، امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. کیسے سنیں گے اگلا جملہ؟ صدیقہ نہیں کہا، اللہ کہہ دیتا سیدھا سیدھا ہیا صدیقہ، مریم صدیقہ. کہا نہیں، امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. اب یہ علماء میں بحث ہے، یہ اللہ نے کہہ کر کیا سمجھانا چاہا؟ یہ کہہ کر کیا سمجھانا چاہا؟ تو بڑے عالم ہیں اہل سنت کے اشرف علی تھانوی، انہوں نے مسئلہ حل کیا. انہوں نے کہا اللہ نے امہ صدیقہ کہہ کر صبح قیامت تک فیصلہ کر دیا جو نبی کی ہو، آپ سلامت رہیے، جو نبی کی ہو وہ صدیقہ ہوتی ہے، اور صدیقہ کو جھٹلایا نہیں جاتا. ابھی بھی لفظ امو ابیہا سمجھ لیں. نہیں یہ والے لوگ نہیں سمجھے، یہ والے بالکل کیا امو ابیہا، امو ابیہا باپ کی ماں. بھائی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ کتنا مشہور ہے امو ابیہا باپ کی ماں. پھر میں وہی بات کروں گا، اختلاف ہو گیا یہ باپ کی ماں کیسے ہوتے ہیں؟ یہ باپ کی ماں کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگ دیکھیں، اگر جملے کی قدر کریں گے تو میں کہہ دوں، ورنہ میں رکوں گا نہیں. بے قدری نہ کیجیے گا، کہوں جملہ. عالم اسلام اعتراض کر رہا ہے امو ابیہا، یہ باپ کی ماں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. بھائی آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں مطلب وہ تھوڑی ہے. یہ باپ کی ماں کہنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن پہلے یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو تو خاموش کرائے. پھر آتے ہیں اس لفظ پر. بھائی آیت آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے نفسوں پر اولا ہے. وازواجہ امہاتہم، اور اس کی جو ازواج ہے نبی کی وہ مومنین کی کیا ہے؟ مائیں. جب یہ آیت اتری نا تو جا کے کتابوں میں دیکھیں، ایک عورت جناب سیدہ سے کہنے لگی دیکھو ہمارے لیے تو قرآن میں ایسی آیت آئی ہے. تھوڑا سا جاگ جائے خدا کے واسطے، آخری تقریر ہے. کسی نے سیدہ بی بی کو کہا دیکھو ہمارے لیے تو ایسی آیت آئی ہے، ام المؤمنین، ہمارے لیے ایسی آیت آئی، آپ کے لیے تو ایسا کچھ نہیں ہے. سیدہ نے کوئی جواب نہیں. ایسے میں تھوڑی دیر بعد رسول اللہ دیکھا سیدہ خاموش. کیا ہوا بیٹی خاموش کیوں ہو؟ کہا بابا وہ یہ کہہ رہی تھی. اب سنیے نا، راز بتا رہا ہوں. کہا بابا وہ یہ کہہ رہی تھی. کہا کیا؟ اب وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ کے لیے تو ایسا کوئی جملہ آیا ہی نہیں، ہم ہیں، ہم ہیں مومنین کی، آپ کے لیے تو کچھ نہیں آیا. رسول نے کہا اچھا اگر آپ کہیں نا تو کہہ دینا ہم ام ابیہا ہیں. اب اگر کوئی کہے، اب دیکھیے جو اعتراض کر رہا ہے کہ بیٹی باپ کی ماں کیسے ہو سکتی ہے، تو بھائی جتنی بھی ازواج رسول ہیں ان کے ابا بھی تو ہوں گے نا. تو کیا آپ ان کے اباؤں کو مومنین نہیں مانتے؟ سن رہے ہیں آپ؟ تھوڑی سی ذہانت اپنی لگائیے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی جیسے ہی آپ نے کہا ام المومنین، اب جو ام المومنین کے والد صاحب ہیں اگر وہ مومن ہیں تو ان
ان کی بیٹی ماں ہوئی کہ نہیں ہوئی مومن کی؟ اس سے زیادہ کیا آسان ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے پہلے آیت رکھ کر بتایا جب ایک مومن آپ کے مطابق اپنی بیٹی کا بیٹا ہو سکتا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ نہیں سمجھ نہیں رہے. صلوات پڑھیے، میں سمجھاتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. بھائی جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، اب جو نہیں سمجھا اسے سمجھاؤ. بھائی دیکھیے، جب یہ آیت آئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اولا ہے اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. تو اب یہ جو نبی کی بیویاں ہیں ان کے والد صاحب بھی تو ہوں گے نا. ارے بھائی بول دیجئے نا اگر سمجھ آ رہا ہے تو. یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ ہے مومنین کی مائیں، آیت ہے قرآن کی. تو اب یہ جتنی بھی مومنین کی مائیں ہیں ان سب کے والد صاحب بھی تو ہوں گے. تو اگر والد صاحب مومن ہوں گے تو یہ ان کی اماں ہوں گی کہ نہیں؟ میں یہی تو سمجھا رہا ہوں. آپ ابا کی اماں ہو سکتی ہیں زہرا ام ابیہا. کبھی اس طرح سے بھی تقریر سنا کیجئے اور لفظوں پہ ٹھہر ٹھہر کے سمجھا کیجئے. پرانی بات تھی، پرانی مثال تھی، میں نے عرض کر دی. اب یہ سوال کہ زہرا ام ابیہا کیسے ہو گئی، باپ کی ماں کیسے ہو گئی؟ تو ادھر وہ ماں مراد نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کی علماء نے وجہ لکھی کہ چونکہ سیدہ باپ کے لیے اس قدر ہمدرد تھی، حدیث قصہ پڑھنے والوں سے بہتر کون جانے کہ ذرا سا ضعف بدن ہو ہاں تو رسول سیدہ کے گھر آ جائے. یعنی ایسی ماں کی طرح شفقت فرماتی تھی اپنے بابا پر کہ رسول کو کہنا پڑا یہ تو ام ابیہا ہے. بھائی جو اس طرح سمجھ گیا وہ اس طرح سمجھ لے، اور ذرا جو میرے ساتھ معرفت کے سمندر میں تھوڑی تیراکی کرنا چاہتا ہے اسے میں الگ طرح سمجھا دوں اور پہلے حوالہ دے دوں تاکہ کوئی گھبرائے نہیں. اوم کہتے ہیں اصل کو. آپ سلامت رہیے. اب کم سے کم جو معرفت والے ہیں وہ میرا ساتھ دیں. اوم کہتے ہیں اصل کو. ٹھیک ہے، ماں کو اوم اس لیے کہتے ہیں چونکہ ماں بچے کی اصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس بات کو سمجھایا بہت بڑے عالم ایران کے گزر چکے آغا میر جہانی طباطبائی. ان کی کتاب جنت العاصمہ سے میں ایک مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں. پہلے ان کا سمجھیے گا پھر میرا جملہ سمجھیے گا. سب کی توجہ ہے. انہوں نے واضح کیا ام ابیہا کیا ہے. اب میں نے کبھی اشارہ کیا تھا انہی تقریروں میں وہ حدیث نورانیہ کہ جس میں رسول نے بتایا کہ جنت کس کے نور سے بنی. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتے کس کے نور سے بنے. اس میں جب جناب سیدہ کا ذکر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے زمین کو اور آسمان کو زہرا کے نور سے خلق کیا. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے. زمین اور آسمان کس کے نور سے خلق ہوئے؟ نور سیدہ سے. پھر رسول اللہ نے فرمایا چونکہ نور سیدہ کا نور اللہ کے نور سے مشتق ہے اس لیے زہرا زمینوں سے بھی افضل ہے اور آسمانوں سے بھی افضل ہے. یہ سب تک حدیث پہنچ گئی. اب میں میر جہانی کا جملہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے ام ابیہا کی شرح کی. انہوں نے کہا دیکھیے سیدہ کا نور ہے تو زمین ہے، سیدہ کا نور ہے تو آسمان ہے. آپ سلامت رہیے. جو سمجھ گیا زہرا کا نور ہے تو زمین ہے، زہرا کا نور ہے تو آسمان ہے. اب اگر نور زہرا نہ ہو، اگر نور سیدہ نہ ہو، نہ زمین ہو، شاباش، نہ زمین ہو، یعنی نور سیدہ ہے تو زمین ہے، نور سیدہ ہے تو آسمان ہے. اب معرفت کا جملہ ہے میر جہانی کا. انہوں نے کہا ام ابیہا کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ زمین ہے تو جمادات ہے، زمین ہے تو نباتات ہے. آئے ہائے کیسے میں جملہ آگے کہوں. میر جہانی کہتے ہیں زمین ہوگی تبھی تو انبیاء آئیں گے، اگر زمین ہی نہ ہو تو انبیاء کیسے آئیں گے. اب رسول اللہ کو جو بشری پیٹرن میں ڈھال کے بھیجے گا اس کے لیے زمین کا ہونا ضروری ہے، زمین کے لیے زہرا کا ہونا ضروری ہے.
میری بات سب تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اب یہ میر جہانی کے جملے ہیں، یعنی زمین نور سیدہ کی وجہ سے ہے، رسول اسی زمین پر تو آئیں گے نا بھائی۔ اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے، اللہ نے ایک طریقہ بنایا ہے کہ ہر نبی، اب میں آ گیا جملہ ابھی ممبر پہ اور کیسے سنیں گے آپ؟ اللہ نے تو پہلے ہی نبی کا ذکر ایسے شروع کیا، انی جاعل فی الارض، کیا سن رہے ہیں ہاں؟ فی الارض خلیفہ، یعنی آدم تب خلیفہ بنیں گے جب ارض ہوگی، ارض تب ہوگی جب نور زہرا ہوگا، اس لیے کہ ارض بنے ہیں نور سیدہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو چونکہ دنیا میں آ کر تبلیغ کرنا تھی اور دنیا کے لیے سب سے اہم حصہ تھا زمین، تو زمین کی اصل ہے زہرا، اسی کو کہا ام ابیہا۔ نہیں، یہ تو میں نے میر جہانی کا جملہ سنا دیا، ابھی بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا تو میں ایک ایسی حدیث پڑھ دیتا ہوں جس سے ام ابیہا اصل رسالت سمجھ آ جائے گی۔ پڑھ دوں جملہ، سنی ہے حدیث قدسی کہ نہیں سنی؟ اے احمد، اے محمد، اگر آپ کو خلق نہ کرتا، میں کائنات کو خلق نہ کرتا، اگر علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو خلق نہ کرتا، اگر زہرا کو خلق نہ کرتا آپ دونوں کو پتا چلا خلقت محمد کی اصل ہے زہرا، اصل کو کہتے ہیں ام ابیہا۔ آپ سلامت رہیے۔ ام صدیقہ، یہیں سے بات آگے بڑھائی تھی نا، ام صدیقہ، زہرا بی بی، مریم بی بی صدیقہ، مگر بس صدیقہ کبریٰ نہیں۔ جب جناب سیدہ کا ذکر ہوا کہا صدیقۃ الکبریٰ۔ اب دیکھیے لفظ صدیق میں بھی بڑا کمال ہے، بڑا، خدا کی قسم عربی اعتبار سے میں بہت چھوٹا سا عربی گرامر کا طالب علم، اتنی تو عربی میں بھی جانتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صادقہ، ایک ہوتا ہے صدیقہ۔ بھئی ہمارے یہاں شیعہ کتابوں کے مطابق صدیقہ جناب سیدہ، اب عزم فاطمہ میں تو میں شیعہ عقیدہ ہی پڑھوں گا نا۔ صدیقہ جناب سیدہ، صدیق مولا علی، صدیق مولا علی، رسول اللہ کی حدیث ہے کئی مرتبہ علی کی طرف اشارہ کر کے کہا سنو، ھذا خیر الاولین وھذا خیر الآخرین من السماوات والارضیین وھذا سید الصدیقین۔ یہ صدیقوں کا سردار ہے، یہ صدیقوں کا، تو اب صدیق بننے کے لیے انہیں سردار ماننا تو پڑے۔ میں تو حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، رسول اللہ نے کہا ھذا سید الصدیقین، علی صدیقین کا سردار ہے۔ تو اب اگر ایک کہے ہم علی کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ ہم علی کو نہیں مانتے، نہ مانیے، جب نہیں مانیں گے سرداری سے نکل جائیں گے۔ اب یہ لفظ تو نہیں رہے، اب سنیے، صدیق بروزن فعیل، عربی زبان پہ فعیل کے وزن پر صدیق یا صدیقہ اسے کہتے ہیں جو اتنا سچ بولے، اتنا سچ بولے کہ سچ اس کی رگوں رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگے۔ بھائی ایک ہوتا ہے شاکر، شکر کرنے والا، اللہ سب کو شاکرین میں قرار دے، ایک ہوتا ہے شاکر شکر کرنے والا، ایک ہوتا ہے شکیر۔ شکیر عربی زبان میں شکیر بروزن فعیل، شکیر کسے کہتے ہیں؟ شکیر اس کو کہتے ہیں جو شکر کے علاوہ بات ہی نہ کرے۔ اب سمجھے، ایک ہوتا ہے صادق، سچ کہنے والا، ایک ہوتا ہے صدیق، یعنی جس سے جھوٹ کا گمان نہ ہو۔ اب وقت ختم ہو گیا، بہت مثالیں ہیں، میں اگر ابھی قرآن سے لفظ صدیق کی سیر کرانے لگ جاؤں، اللہ نے ابراہیم کو کہا صدیق، کہا نہیں کہا؟ سورہ مریم جس نے پڑھا، اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے ادریس کے لیے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہ صدیقین کی فہرست ہے۔
اب مجھے نہیں پتا یہ کیوں آپ لوگ ٹھنڈے پڑے ہوئے آخری تقریر میں. یہ قرآن نے صدیقین کی فہرست بنائی ہے جس میں ابراہیم ہے, جس میں ادریس ہے, ایک اور ہے, کون؟ یوسف. ایک اور صدیق ہے یوسف. اور صدیق یوسف کو اللہ نے نہیں کہا. اب جس نے سورہ یوسف پڑھا ہے وہ جانتا ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ دو قیدی جو حضرت یوسف کے ساتھ قید خانے میں تھے, دونوں آئے اور ایک نے یوسف سے کہا میں نے دیکھا کہ میں انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں, کشید رہا ہوں, نچوڑ رہا ہوں, تعبیر بتا دیجیے. یوسف نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو بہت جلد بادشاہ کا ساتھی بنے گا. اسے شراب پیش کیا کرے گا, اسے شراب پلایا کرے گا, اسے کہتے ساتھی. ٹھیک. دوسرا بڑا اس نے کہا میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا تھال لے کر جا رہا ہوں اور پرندے آگے اس کو نوچ رہے ہیں. یوسف نے کہا اچھا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے پھانسی دے دے گا بادشاہ اور تیری لاش کو اٹھا کے پھینک دے گا اور پرندے آگے تیرا سر بھیجا کھا کھا کے چلے جائیں گے. جیسے اس نے کہا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا. آپ سلامت رہیے, تقریر خاتمے پر ہے. اس نے یوسف کو دیکھ کے کہا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا, میں تو جھوٹ بول رہا تھا. اب جا کے جملے کتابوں میں دیکھیے, یوسف نے گھور کے دیکھا, کہا دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو, سچا خواب ہو کہ جھوٹا ہو, میں نے کہا ہے. اب تو یہ ہوگا. قرآن سے پتا چلا صدیق جو کہہ دے وہ ہو کے رہتا ہے. بچوں نے کہا تھا اماں صبح عید کے کپڑے نہیں ہے, زہرا نے کہا درزی کے پاس ہے. چونکہ صدیقہ نے کہا تھا دروازہ بجا, کہا جنت سے کپڑے لے. وہ حضرت مریم صدیقہ تھی, امہ صدیقہ, یہ نبی کی بیٹی صدیقہ ہے. اب میں کیسے جملہ کہوں اور کیسے سنیں گے, تقریر خاتمے پر ہے. توجہ, قرآن میں مریم کو صدیقہ تو کہا, یہ نہیں بتایا کہ اگر کوئی صدیقہ کو جھٹلائے. فضائل کی طرح سنیے, جا کے قرآن پڑھیے عابد بھائی. قرآن سب کے گھروں میں کہیں اللہ نے لکھا ہو بھائی دیکھو یہ صدیقہ ہے, جو اس کو جھٹلائے گا اس کا ہی عذاب ہوگا. ابھی ایک عذاب میں بتاؤں گا. لفظ طاہرہ پہ ہماری تقریر پرسوں سے رکی ہوئی ہے, آپ بھول گئے, میں نہیں بھولا ہوں. ٹھیک ہے, آخری جملے. مگر کہیں بھی نہیں لکھا کہ عذاب کیا ہوگا, بس صدیقہ کا. اب ایک ہے یہ صدیقہ, ان کے کیا عذاب ہوگا میں صرف آیت پڑھوں گا, مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے جھومیں گے. وہاں عذاب کیا ہے اس کو دکھانے کے لیے اللہ نے ایک میدان سجوایا. اللہ نے ایک میدان سجوایا اور کہا ہے ابھی کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا. میں صرف اشارے کروں گا, میں اب رک نہیں سکتا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا. آگے پتہ ہے نا, سب کو پتہ ہے نا. اب کیا ہوا, گئی کہ نہیں گئی سیدہ, گئی کہ نہیں گئی. ہوا کیا سیدہ تھوڑی اکیلے گئی تھی, علی چلے, حسن چلے, حسین چلے, رسول چلے, اور ایک اور چیز چلی. ختم ہو گئی تقریر. ہاں, ایک اور چیز چلی, یعنی اس چیز نے چل کر بتا دیا یہ جو آ رہے ہیں یہ سچے ہیں. بھائی اب مریم والا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں عذاب نہ بتایا جائے جھٹلانے والے کا, یہاں ساتھ ساتھ عذاب بھی بتایا جا رہا ہے. دیکھو عیسائیوں, اگر ابھی ایک کو بھی جھوٹا کہا, ایک کو بھی جھوٹا کہا, لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ سلامت رہیے, تقریر ہو گئی. آخری جملہ. اب صدیق اسی پہ ہے نا, صدیق پپا اشارے ہے. صدیقہ جناب سیدہ, نا صدیقۃ الکبریٰ. اس لفظ کو محفوظ کیجئے, سیدہ صدیقہ نہیں, صدیقۃ الکبریٰ. اب ایک لفظ ہے اسی روٹ ورڈ میں اگر آپ چلے جائیں اس سے نکلے گا, وہ ہے مصدق. مصدق کسے کہتے ہیں, تصدیق کرنے والے. بھائی آپ لوگ جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں, اکثر دعا میں آتا ہے مصدقن, پروردگار میں تصدیق کرتا ہوں تیری وحدانیت کی,
تیرے رسول کی رسالت کی، تیرے اولیاء کی ولایت کی. یہ اکثر دعا میں لفظ مصدق آپ کو ملے گا. قرآن نے ایک شخص کے لیے اس لفظ کو رکھا. وہ کون ہے؟ حضرت یحییٰ. اب میں ذرا ذہانت دیکھوں جو کل بیٹھے تھے تقریر، کیسے وہ میری تقریریں سن رہے ہیں، میں ذرا اب دیکھوں. جیسے ہی حضرت زکریا نے دیکھا یہاں تو جنت کے میوے رکھے ہیں، یہی تو تقریر روکی تھی اور تقریر کو تمام کر رہا ہوں. جیسے ہی دیکھا جنت کے میوے رکھے تو فوراً سے حضرت زکریا نے دعا زکریا ربہو، اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ ربی حبلی من لدنکا ذریتن طیبتن. مانگ لی. بس یہ کہہ کے ابھی راستے میں جا رہے تھے اور گھر پہنچے، اللہ نے کہا ان اللہ یبشرک یحییٰ. تقریر خاتمے پر ہے. یحییٰ جیسا بیٹا ہم نے آپ کو دے دیا، اللہ نے بشارت دے دی. اب اس کے بعد جملہ آیا، سنو یحییٰ، اس بچے کی صفت یہ ہوگی مصدقاً من اللہ، وہ اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. اب یہاں علماء لکھتے ہیں کہ کیسے تصدیق کی. بھئی یہاں وہ چلے گئے اور چند دن گزرے کہ حضرت مریم نے محسوس کیا کہ صدف عفت میں عیسیٰ ہے. اب وہاں سے تہمتیں لگنا شروع ہو گئی. میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، وہاں سے تہمتیں لگ گئی. ارے جیسی حضرت زکریا کو معلوم ہوا کہ یہاں اولاد ہونے والی ہے تو انہوں نے جا کے اپنی زوجہ عائشہ کو بتایا کہ بھائی لوگ کہیں خدا نہ خواستہ ہم پہ الزام نہ لگائے. یہ جملے روایات اس لیے کہ سوا میرے وہاں کوئی جاتا نہیں ہے اور مریم باہر آتی نہیں ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، آپ مریم کو بلائیے اور مریم سے پوچھئے معاملہ کیا ہے. اب مصدقاً سمجھا رہا ہوں کہ تصدیق کیا کی حضرت یحییٰ نے. لکھا یہ ہے کہ جب حضرت زکریا حضرت مریم کو لے کے گھر پہنچے تو چونکہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے شکم میں تھے، انہوں نے چاہا کہ بھائی میری بھانجی آ رہی ہے، میں بیٹھی رہوں گی، اٹھوں گی نہیں اٹھوں گی. ہاں مجھے پتا ہے آج آپ بہت تھکے ہوئے بیٹھے، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں اس لیے تقریر کو سمیٹ رہا ہوں. انہوں نے طے کر لیا اب میں اٹھوں گی نہیں. جیسے انہوں نے طے کیا میں اٹھوں گی نہیں، اندر سے آواز آئی اٹھیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بی بی آ رہی ہے اس کے صدف عفت میں عیسیٰ ہے. قرآن نے کہا اسی کو مصدق، آپ سلامت رہیے، اسی کو قرآن نے سمجھایا یہ مصدق ہے، یعنی تصدیق کرنے والا ہے حضرت عیسیٰ کی. یہ واقعہ ہوا اس عہد میں، اور ایسا ہی واقعہ ہوا ایک اور. مولا علی کی والدہ تشریف فرما تھی. ایسے میں جب رسول اللہ آتے بی بی اٹھ جاتی تو کسی دن عورتوں نے کہا ارے بھائی یہ آپ کا بھتیجا ہے اور آپ ایسے احترام کرتی ہیں کہ ہم کیا کہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے ساری عورتوں نے کس کے بازوؤں کو پکڑ لیا، آپ بنت اسد کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے. جیسے ہی صدف عفت میں نور خدا جلوہ گر تھا، رسول اللہ کو دیکھا، اماں اٹھیے رسول حضرت عیسیٰ دنیا میں آ گئے دنیا میں آ گئے. حضرت مریم لے کے آئی قوم کے درمیان لفظ طاہرہ سنی اور تمام. اللہ نے کیوں کہا فرشتوں کو کہ جاؤ مریم کو طاہرہ کہو. جیسے قوم کے درمیان لے آئی پوری قوم جھٹلا رہی ہے. کہاں سے لائی بچہ؟ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، یہ وہ ساری باتیں کر دیتے. اللہ نے مریم سے کہا آپ کچھ نہیں کہیے، آخری جملہ آپ کچھ نہ کہیے. شاباش، کہ یہ جو بچہ مہد میں ہے، آخری جملہ فاشارت الیہ. قرآن نے کہا مریم نے اشارہ کیا. جیسے اشارہ کیا آواز آ گئی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. تھکے نہیں، آخری جملہ ہے. بولے عیسیٰ کہ نہیں بولے میں اللہ کا نبی، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا، مجھے مبارک بنا کر بھیجا گیا. اس سے زیادہ دلیل کیا ہونی چاہیے تھی؟
بھائی بچہ نہیں بولتا، بولا چپ چاپ اب جاؤ اپنے گھروں میں. ایسی ڈھیٹ عورتیں اس عہد کی. ہاں جملے ہیں روایت کے، کھڑی رہی. حضرت عیسیٰ بول چکے، اب ہونا ہی چاہیے تھا، سب چلی جاتی. امام کی حدیث کا 70 عورتیں جو حضرت مریم سے جلتی تھیں. دیکھیں جو جلتی ہے نا، جلتی ہے وہ کہیں نہ کہیں بولے گی. ایسے سنیے تقریر. جو جلتی ہے نا وہ انتظار میں رہتی ہے، کچھ بولوں اور کچھ بولوں. اب بول چکے عیسیٰ، ہونا ہی چاہیے تھا، جاؤ گھر. وہ 70 کی 70 کھڑی رہی، کہنے لگی نہیں ہم اس بچے کے بولنے کو نہیں مانیں گے. اور معاذ اللہ نستجیب باللہ مریم پہ تہمت لگاتی رہی. اب امام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ نے دیکھا کہ یہ خواتین اماں پر تہمت لگا رہی ہیں اور ہمارے کہنے کے بعد بھی اماں کو جھٹلا رہی ہیں، تو عیسیٰ نے فوراً سے کہا اقسم باللہ لأضربن كل امرأة منكن حدا بافترائكن على امي. ترجمہ سنیے، عیسیٰ نے اسی وقت کہا یہ تم جو 70 عورتیں میری ماں کو جھٹلا رہی ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم 70 کی 70 عورتوں پر حد جاری کروں گا. حد جاری کروں گا. کیوں؟ بِإِفْتِرَائِكُنَّ عَلَىٰ أُمِّي، کیونکہ تم نے میری ماں کو جھٹلایا ہے. آخری جملہ ہے عیسیٰ نے کہا بِإِفْتِرَائِكُنَّ عَلَىٰ أُمِّي، تم نے میری ماں کو جھٹلایا ہے، میں تم پر حد جاری کروں گا. اب دیکھیے اگر تو عیسیٰ اسی وقت نکلتے اور ان 70 کی 70 کو مار دیتے، آپ سلامت رہیے. آخری ہے جملہ. عیسیٰ اٹھتے 70 کی 70 کو مار کے قصہ ختم ہو جاتا. امام نے جیسے یہ بات کی تو راوی نے پوچھا اضربہن بعد ذلک، بولے جو عیسیٰ نے کہا اس کے بعد مارا؟ امام نے کہا نعم مارا. لیکن اگر اسی وقت مارا ہوتا امام کہتے ہیں ہاں اسی وقت عیسیٰ محل سے نکلے اور ان 70 کی 70 عورتوں کو مار دیا. اچھا دیکھیں نبی کہہ رہا ہے میں حد جاری کروں گا. نبی جھوٹ تو نہیں کہتا. ارے ابھی تو صدیق پہ پوری تقریر کر دی، ابھی بھی آپ خاموش بیٹھے. نبی جھوٹ تھوڑی بولتا، نبی تو سچ کا پیکر ہوتا ہے، سچائی کا. عیسیٰ جھوٹ تو نہیں بولیں گے. لیکن اس وقت عیسیٰ نے نہیں مارا. اگر مارتے امام کہتے ہیں ہاں عیسیٰ اٹھے سب کو مارتے، قصہ ختم. توجہ، کبھی تو مارا ہوگا. اس نے کہا ضربہن بعد ذلک، مارا تھا؟ امام نے کہا نام مارا تھا، اس وقت نہیں مارا. جب عیسیٰ جوان ہوئے ان 70 کی 70 عورتوں کو ڈھونڈا ہوگا اور سب کو مار دیا ہوگا، حد جاری کر دی ہوگی امام کے جملے کے مطابق. لیکن اس وقت نہیں کی تھی جب تہمت لگائی تھی. تو کوئی اگر اس وقت مارتے ہوئے عیسیٰ کو دیکھے ان عورتوں کو اور سوال کرے آپ ان عورتوں پہ حد کیوں جاری کر رہے ہیں، ان کو کیوں مار رہے ہیں، تو عیسیٰ پلٹ کے کہے انہوں نے اماں کو جھٹلایا تھا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تقریر ہو گئی. عیسیٰ پلٹ کے کہیں گے انہوں نے اماں کو جھٹلایا تھا. اگر اس وقت کوئی پلٹ کر ارے جب جھٹلایا تھا اس وقت کیوں نہیں مارا، جب جھٹلایا تھا اس وقت حد جاری کیوں نہیں کی؟ تو عیسیٰ پلٹ کر یہی کہیں گے اگر میں اسی وقت حد جاری کر دیتا تو یہ اصول بن جاتا جب معصومہ کو جھٹلایا جائے سزا اسی وقت دی جائے. میں نے زمانے کے سمجھانے کے لیے سزا کو بڑھا دیا. اب پتہ چلا علی نے حد جاری کیوں نہیں کی، چھوڑ دیا مہدی پر. جب صاحب الامر آئیں گے حد تو جاری کریں گے. کوئی پلٹ کر کے مہدی انہیں سزا کیوں دے رہے ہو، تو مہدی پلٹ کے کہیں گے اماں کو جھٹلایا تھا. تو کوئی کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید اسی دن کے لیے عیسیٰ کو ساتھ رکھا. آپ سلامت رکھیے. سیدہ کو جھٹلایا گیا اور ایسے جھٹلایا گیا کہ بابا کے بعد ہر وقت سیدہ روتی رہتی، گریہ کرتی رہتی. بس کل یہیں پہ تقریر کو روکا تھا. علی کی سب سے بڑی مصیبت یہ کہ زہرا زمین پر ٹھوکر کھا کر گری ہوئی ہے، لہو بہ رہا ہے. علی دیکھ رہے ہیں
گھر میں نامحرموں کا مجمع ہے، یہاں سے وہاں گھر میں علی کے نامحرم گھوم رہے ہیں، مگر علی کو نبی کی وصیت کا پاس ہے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس دو ہی تو جملے کہنے ہیں، ایسا مرثیہ کہا علی نے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ علی جیسا خیبر شکن، علی جیسا فاتح خیبر، کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ رو کے علی نے مرثیہ کہا اور کہا لَيْتُبْنُ ابی طالب ماتا قبل یومن۔ کاش آپ یہ جملہ سمجھ جائیں، معتبر کتابوں میں علی کے جملے ہیں۔ علی نے کہا، کیا کہا علی نے؟ کاش ابو طالب کا لال اس دن سے پہلے مر جاتا۔ ایسی غربت کہ علی کو یہ جملہ کہنا پڑا۔ بس اسما کو بلایا، کہا اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، تسبیح کر رہی ہوں، بس جب تک میری آواز آئے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب آواز تھم جائے سمجھنا زہرا گزر گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اسما کہتی ہے میں حجرے کے باہر بیٹھ گئی، ابھی تسبیح کی آواز آ رہی تھی، ایک بار سیدہ خاموش ہو گئی، میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اب جو میں اٹھی تھر تھراتے قدموں کے ساتھ، میں جیسے قریب گئی دیکھا زہرا نے چادر کو اوڑا ہوا ہے۔ میں نے بڑا جگر سنبھال کے اب جو چادر کو اتارا، نبی کی بیٹی گزر گئی، نبی کی بیٹی گزر گئی۔ لو آخری جملے سب چھوڑ دیے مسائل، جنازہ تیار ہوا، علی نے پکار کر کہا یا زینب یا ام کلثوم یا حسن و یا حسین ہلمو وتزودو، آؤ آؤ ماں کا دیدار آخر کر لو۔ پتا ہے نا، ایک طرف سے حسن بڑھے، ایک طرف سے زینب بڑھی، ایک طرف سے ام کلثوم بڑھی، مگر علی نے دیکھا حسین نظر نہیں آ رہا، حسین نظر نہیں آ رہا۔ اب جو صحن خانہ میں آئے دیکھا کونے میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، علی نے گود میں اٹھایا، کہا حسین ماں کا دیدار کر لو۔ جیسے ہی حجرے کے در پہ پہنچے حسین نے مچلنا شروع کیا، کہا بابا جب تک اماں نہیں بلا، اجرکم اللہ، بابا جب تک اماں نہ بلائیں گی حسین آگے نہیں بڑھے گا۔ بس وہی وقت تھا، بند کفن ٹوٹے، آواز آئی میرے لال، آ حسین آ، ماں کے قریب آ۔ حسین ایک بار لاش مادر کی طرح بڑھے۔ اب جو ماں نے حسن حسین کو لپٹایا، روایت کے فکر ہے فرشتوں میں کوہرام بپا ہوا۔ آ کے ملائکہ نے کہا زہرا کو بچوں سے الگ کر دو یا علی، زہرا کو بچوں سے الگ کر دو۔ آخری جملہ بڑی شفقت کے ساتھ علی آگے بڑھے، حسین کو ماں سے جدا کیا، سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا حسین ایسے نہیں روتے، ایسے